ٹو آور یوٹیوب چینل پی ڈی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں دوستو, پاکستان سپر لیگ شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دفعہ پی ایس ایل سیزن 10 ایسا ہوگا کہ شائقین کرکٹ ہمیشہ یاد رکھیں گے. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ دعویٰ کرنا اور دوسری طرف پی ایس ایل فرینچائز آنر ایک کے بعد ایک پی ایس ایل مالکان کا سامنے آنا, شکایات کا ٹوکرا لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کی خدمت میں پیش ہونا. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ملتان سلطان کے آنر علی ترین صاحب نے ایک باقاعدہ طور پر پی ایس ایل سیزن 10 کے اوپر تنقید کی تھی, لیکن اب کوئٹہ گلیڈیٹر کے آنر ندیم عمر صاحب بھی سامنے آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے پہلے ایونٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ دنیا بھر کے کرکٹ پلیئرز کی پہلی پریورٹی ہوتی تھی پی ایس ایل, یعنی کہ پاکستان سپر لیگ. جی ہاں, دنیا بھر کے کرکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ نے کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے, بہترین کرکٹ کھیلنی ہے, تو آپ کو پی ایس ایل کھیلنی چاہیے. جبکہ اگر آپ نے سیر سپاٹے کرنے ہیں, آپ نے مزے کرنے ہیں, تو آپ پھر کوئی اور لیگ جا کر جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. لیکن ندیم عمر صاحب کا کہنا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. اب پی ایس ایل جو ہے وہ تیسری یا چوتھی پریورٹی بن چکی ہے تمام کرکٹ پلیئرز کی, یعنی کہ دنیا بھر کے جو کرکٹ پلیئرز ہیں اب وہ پی ایس ایل سے پہلے ڈیفرنٹ لیگز کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں, پی ایس ایل کو پیچھے رکھتے ہیں. یہ ندیم عمر صاحب کہہ رہے ہیں. دوسرا, ندیم عمر صاحب کا شکوہ ہے کہ پی ایس ایل سٹارٹ ہونے میں کچھ دن باقی ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ناکام ہے پی ایس ایل کی ہائپ بنانے میں. پی ایس ایل کا جوش و جذبہ جو ہے وہ ہمارے فینس میں نظر نہیں آ رہا. ہمارے ملک کے اندر اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر لگ نہیں رہا, یا تو پھر اس دن لگے گا جس دن پی ایس ایل باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جب بھی آپ کو بڑا ایونٹ کرواتے ہیں تو اس کی ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے مہینہ دو مہینے پہلے, لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. جی ہاں, ساتھ آپ کو بتاتے چلیں لاہور قلندر کے آنر سمین رانا صاحب بھی سامنے آئے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی ایسا بھی کام کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کرکٹ اوپر جائے, تو ان کا ماننا ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر پلنٹی چارج کی جاتی ہے, آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کارروائی کا سامنا ہوتا ہے. جبکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھیں تو آپ کو ڈبل ریونیو ملتا ہے. یہ سمین رانا صاحب کہہ رہے ہیں. تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں علی ترین, جنہوں نے آلریڈی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر تنقید کی تھی پی ایس ایل کے حوالے سے, انہوں نے اب ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا ماننا ہے کہ میں نے پی ایس ایل کی یہ جو فرینچائز پرچیز کی ہے نا, یہ تمام فرینچائز کی 3 گنا قیمت ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس اتنے پیسے میں 3 فرینچائزز اور لے سکتا ہوں. علی ترین صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے پی ایس ایل سے پیار ہے, لیکن پی ایس ایل چلانے والے جو لوگ ہیں نا وہ میڈیوکر ہیں, پر انہوں نے کہا میں میڈیوکر نہیں ہوں. جی ہاں, کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. جی ہاں دوستو, آپ کو بتاتے چلیں کوئٹہ گلیڈیٹر جو کہ پی ایس ایل کی سب سے سستی جو ہے فرینچائز ہے, اس کے آنر ندیم عمر صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر تنقید کی ہے. ان کا ماننا ہے کہ پی ایس ایل پہلے دنیا بھر کے کھلاڑیوں کی فرسٹ پریورٹی ہوتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کے پیچھے بہت سے ریزنز ہیں, خاص طور پر ہمارا برانڈ آف کرکٹ جو ہے اس کا مورال جو ہے وہ دن بہ دن گرا ہے. ان کا ماننا ہے کہ آپ اگر ایک انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں دنیا بھر سے پلیئرز آ کر کھیل رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ ایونٹ سٹارٹ ہونے میں کچھ دن باقی ہیں, پر لگ نہیں رہا کہ وہ ایونٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو باقاعدہ طور پر ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو پی ایس ایل کی ہائپ کریٹ کرے, جو بتائے دنیا بھر میں کہ بھائی پی ایس ایل سٹارٹ ہونے والا ہے, پاکستان کی اپنی لیگ سٹارٹ ہونے والی. جبکہ انہوں نے کہا ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا اس سے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کمپیٹیٹیو کرکٹ کے لیے پی ایس ایل کو سلیکٹ کرتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈیوڈ وارنر ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک میچ کے اندر کمنٹری کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ میں پیسے کے لیے لیگ نہیں کھیلوں گا بلکہ کمپیٹیٹیو کرکٹ کے لیے لیگ کھیلوں گا. تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیوڈ وارنر اس دفعہ پی ایس ایل کھیلنے آ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کراچی کنگ کے کپتان بھی ہیں. دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور قلندر کے آنر سمین رانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ قوانین کی شکست ایسی ہیں
کہ جس کی وجہ سے آپ کو کارروائی کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھائی پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے ایک اور آبجیکشن اٹھایا, انہوں نے کہا کہ آپ ہماری فرینچائز ہے, ہم اس کے لیے اپنا اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے, ہم اس کے لیے کوئی اسپانسر نہیں لا سکتے. یہی بات جو علی ترین صاحب نے کی تھی. انہوں نے کہا بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگلے سال ہم سے جو ہماری تمام فرینچائزز ہیں وہ لے لی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا ایک ایسٹیمیٹ ویلیو لگوائی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی ٹیم کی, اپنی فرینچائز کی ویلیو ہی گرا دیتا ہوں تو اس سے انہوں نے کہا کہ مجھے تو پھر اگلی دفعہ سستی فرینچائز خریدنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا یہ اب یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کے اور باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگوایا جائے گا باہر سے. تو سب سے پہلے پھر آنر سے پوچھا جائے گا کہ جو آلریڈی اس کے آنر ہیں یا رینٹل جو مالکان ہیں کہ بھائی آپ اس کی کتنی پیمنٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں تو اس کی ویلیو پہلے ہی گرا دیتا ہوں کہ میں جب میرے سے نیکسٹ ٹائم پوچھا جائے گا میں کہوں گا بھائی اتنی ویلیو ہے تو میں تو اتنے دے دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر میرے لیے فائدے کی بات ہے. تو بہرحال ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ کو پھر ڈبل ریونیو ملتا ہے. اچھا, ان تینوں مالکان میں سے ایک چوتھے مالکان بھی ہیں, آپ کو بتاتا چلو, سلمان اقبال صاحب جو کراچی کنگ کے آنر ہیں, انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان سپر لیگ بیسٹ لیگ ہے اور زبردست قسم کا کام کر رہی ہے. اور ایون کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ علی ترین صاحب نے ان کے ایک شو میں ٹرافی رونمائی کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی تھی, جبکہ سلمان اقبال صاحب کا ماننا ہے کہ وہ ٹرافی رونمائی کی وجہ سے ان کے اس چینل پہ, اس پروگرام پہ ویوز جو ہیں وہ بہت زیادہ آئی ہیں. تو انہوں نے کہا بڑی زبردست قسم کی پروموشن ہوئی ہے. تو سلمان اقبال صاحب ہیں جو ایک پازیٹیو ویو کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے بعد اب علی ترین صاحب دوبارہ سامنے آئے ہیں, انہوں نے پھر تنقید کی. ان کا ماننا ہے کہ بھائی میں نے جو تنقید کی تھی اس کو جو ہے غلط اس میں معنی میں لیا گیا. ان کا ماننا ہے کہ بھائی میں پی ایس ایل کی یہ جو میں نے فرینچائز لی ہوئی ہے نا, میں 3 فرینچائز اتنے پیسے میں لے سکتا ہوں. ان کا ماننا ہے, یہ کہتے ہیں ہم اگلے سال 2 نئی فرینچائز لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا میری جو فرینچائز کی قیمت ہے نا فار ایگزامپل وہ 1 ارب روپے ہے. انہوں نے کہا میں لٹرلی کہتا ہوں یہ جو 2 فرینچائزز لے کر آئیں گے نا کوئی اتنے کی نہیں خریدے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ جو اگر خریدے گا نا تو وہ اس کو ریٹین نہیں کر پائے گا. انہوں نے کہا میں نے بھی جس سے خریدی تھی اس بندے نے تو لی لیکن وہ اس کو ریٹین نہیں کر پایا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک جتنے ٹائم سے بھی پی ایس ایل کے اندر پیسے ڈال رہا ہوں, اس فرینچائز کے اندر پیسے ڈال رہا ہوں, مجھے ابھی تک کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. اچھا, آپ سب سوچ رہے ہوں گے اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں خاموش بیٹھا ہے. تو دوستوں, نجم سیٹھی صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک باقاعدہ ایک انٹرویو دیا تھا جہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پی ایس ایل سے اتنے پیسے آتے ہیں جتنا وہ آئی سی سی سے ریونیو لیتا ہے. تو میرے خیال سے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اتنا زیادہ ریونیو آتا ہے تو پھر پاکستان کو اس کی پروموشن کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کی پروموشن کے لیے, اس کی بہتری کے لیے کام کرنے چاہیے. اگر آپ کے فرینچائز مالکان یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی ہائپ کریٹ کی جائے, اس کی پروموشن کی جائے, پاکستان کے اندر پتہ چلے کہ بھائی اس کا کوئی ایونٹ ہونے والا ہے, پاکستان سپر لیگ ہونے والی ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم ہائر کرے جو دنیا کے اندر نہیں پاکستان کے اندر کم سے کم ایک ایسی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے کہ ہر بندے کے اندر جوش و خروش ہو, ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر ایڈز چلائے جائیں. اس کے علاوہ گلی گلی, محلے محلے آپ کو پتہ چلے آپ کے اپنے ملک کی لیگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, جبکہ ایسا نظر نہیں آ رہا. تو یہ دوستوں تمام فرینچائز مالکان, 3 فرینچائز مالکان نے تنقید کی ہے. آپ ان کی باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.